اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری بحث 15 نمبر درس میں ہے کتاب کے مطابق، جس کا عنوان ہے ضوابط تعریف، کہ اس میں ہم نے تعریف کے قواعد و ضوابط پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر انداز میں پچھلے مطلب کو دہرا دیتا ہوں، کیونکہ اساسی مطلب تھا وہ، تاکہ کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ وہ تھا کہ تعریف کی ہم نے کلی طور پر دو قسمیں کی، تعریف یا لفظی ہوگی یا غیر لفظی۔ تعریف لفظی میں تفصیل سے بیان ہوا کہ جہاں پر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ذریعے وضاحت کی جائے، اور تعریف غیر لفظی جو ہے اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، تعریف یا شرح الاسم ہوگی یا تعریف حقیقی کہلائے گی۔ اور عرض کیا تھا کہ تعریف حقیقی اور تعریف شرح الاسم کے درمیان حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق فقط وجود و عدم وجود کا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو عرض کیا تھا کہ وہاں عربی کے اندر ما ہوا سے سوال کیا جاتا ہے۔ ما هو الانسان یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ ما هو الحیوان، حیوان کی حقیقت کیا ہے، پس حقیقت کا سوال عربی زبان میں ما ہوا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب حقیقت کے بارے میں جو آپ سوال کر رہے ہیں، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ آپ حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں اس کے موجود ہونے سے پہلے، یا اس کے موجود ہونے کو جانتے نہیں ہیں، یا اصلاً وہ چیز ابھی موجود نہیں رکھتی۔ دونوں صورتیں شامل ہیں، یعنی وجود سے پہلے آپ اس کی حقیقت کو جان رہے ہیں۔ اب وجود سے پہلے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو آپ کو اصلاً علم ہی نہیں ہے کہ یہ موجود رکھتی ہے یا نہیں، یا آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس نے وجود پیدا ہی نہیں کیا، لیکن آپ اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ جب وجود سے پہلے حقیقت کا سوال کیا جائے تو وہاں بھی ما ہوا سے ہی سوال کیا جاتا ہے۔ اس ما ہوا کو ما شارحہ کہتے ہیں، ہے حلوے والی شارحہ، ما شارحہ کہتے ہیں۔ اور اس ما ہوا جو کہ ما شارحہ ہے اور وجود سے پہلے آپ حقیقت کو جاننا چاہ رہے ہیں، اس کے جواب میں جو تعریف آئے گی اس کو کہیں گے تعریف شرح الاسم۔ لیکن اگر آپ کو ایک چیز کے موجود ہونے کا تو پتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اس وقت جب آپ حقیقت کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں بھی ما ہوا ہی سے سوال کریں گے، تو آپ یہاں پر ما ہوا میں ما حقیقیہ کہلاتی ہے، یعنی کہیں گے کہ یہ مرحلہ ما حقیقیہ کا ہے۔ تو اس کے جواب میں جو تعریف آئے گی، تعریف وہی ہوگی، لیکن اس تعریف کو کہا جائے گا تعریف حقیقی۔ مثلا اگر آپ نہیں جانتے تھے کہ انسان نام کی حقیقت خارج میں ہے یا نہیں، لیکن آپ اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، مثلا بہترین مثال اس کی میں نے جو آپ کو دی تھی، میری نظر میں وہ بہتر ہے جاننے کے لیے، کیونکہ انسان کو تو جانتا ہے موجود بھی ہے، چڑیل کا مفہوم مثلا، درست ہے؟ آپ کو ابھی نہیں پتا کہ چڑیل نام کی حقیقت خارج میں حقیقت موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ نام سنا ہوا ہے، آپ اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ بالآخر چڑیل کی حقیقت ہے کیا۔ تو اگر وجود اس کا موجود ہونے کو جاننے سے پہلے اگر جان رہے ہیں اور اس کی جو تعریف کی جائے گی، اگر حقیقت بیان کی جا رہی ہے تو وہ شرح الاسم کہلائے گی۔ لیکن آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ موجود ہے، مثلا ایک چیز موجود ہے
جس کو چڑیل کہا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت مجھے نہیں پتا، مجھے حقیقت بتاؤ اس کی، بالآخر اس کی حقیقت ہے کیا؟ تو اس وقت جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ مقام ماء حقیقیہ کا ہے، چونکہ وجود کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، اور ماء حقیقیہ ہے، اس کے جواب میں وہی تعریف آئے گی، لیکن یہ تعریف حقیقی کہلائے گی۔ بس یہ تعریف شرح الاسمی اور تعریف حقیقی میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق فقط وجود کو جاننا یا نہ جاننے کا ہے۔ کون سا مرحلہ ہے، وجود جاننے سے پہلے کا مرحلہ یا وجود جاننے کے بعد کا مرحلہ؟ مطلب کلیئر ہو گیا؟ 15ویں درس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ تعریف کون سی بہترین تعریف کہلائے گی۔ اگر میں کوئی بہترین تعریف کرنا چاہوں تو اس کے کون سے قواعد کو مد نظر رکھنا ہے، مجھے کون سے ضوابط ہیں اس کے؟ سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تعریف سے آپ کس غرض کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بالآخر تعریف کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ فرماتے ہیں کہ ہم تعریف سے دو ہدف حاصل کر سکتے ہیں، دو بنیادی اہداف اپنے پورے کر سکتے ہیں۔ ایک ہدف، تعریف کے ذریعے ہم معرف کی واضح تصویر پیش کر سکتے ہیں تعریف کے ذریعے۔ مثلا چڑیل کا نام بڑا سنا ہوا ہے، جن کا نام بڑا سنا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی خاص قسم کا تصور میرے ذہن میں نہیں بنتا ان کا۔ بالآخر جن کی، کیونکہ جن کی جب آپ حقیقت ہی نہیں جانتے تو آپ کے ذہن میں کوئی واضح تصور بھی نہیں بنے گا۔ کب یہ واضح تصور آپ کے ذہن میں بنے گا جن کے بارے میں؟ کہ جب آپ کو اس کی حقیقی تعریف بیان کر دی جائے گی، جب اس کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے گا تعریف کی شکل میں، تب آپ کے ذہن میں ایک بہترین مفہوم ذہن میں بن جائے گا اس کا۔ واضح؟ دوسرا ہدف جو ہم حاصل کر سکتے ہیں تعریف کے ذریعے، وہ ہے کہ معرف کو غیر معرف سے جدا، مکمل طور پہ جدا کر سکتے ہیں۔ اب معرف اور معرف ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ معرف یعنی جس کی تعریف کی جائے، معرف یعنی جس کے ذریعے تعریف کی جائے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ اصطلاح ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کہا جائے کہ جس کی تعریف کی جائے یا جس کی یہ پھر وہ کلام ہم اصطلاح کو استعمال کریں گے۔ معرف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، معرف جس کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے۔ دوسرا کیا ہو گیا ہدف؟ وہ یہ کہ معرف کو جدا کر دیا جائے غیر معرف سے، ہاں معرف ہی سے جدا کرنا ہے مکمل طور پہ۔ مثلا انسان کی اس طریقے سے تعریف کی جائے کہ غیر انسان مکمل طور پہ انسان سے جدا نظر آئیں، مکمل جدا نظر آئیں آپ کو، کوئی بھی فرد غیر انسان کا انسان کی تعریف میں شامل نہ ہو، اس طریقے کی تعریف چاہیے۔ بس تعریف سے ہم دو ہدف حاصل کریں گے۔ ایک ہدف یہ کہ کاملاً و روشن تصور حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ معرف مکمل طور پر غیر معرف سے جدا ہو جائے، باقیوں سے جدا ہو جائے، یعنی انسان غیر انسان سے جدا ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ہدف ہے نا، تعریف حد اقل اس دوسرے ہدف کو پورا کرتی ہو۔ اگر پہلا ہدف وہ پورا نہ بھی کر پائے تو ہم تعریف اس کو مانیں گے، صحیح تعریف اس کو مانیں گے کہ جو کم از کم دوسرے ہدف کو پورا کر رہی ہو، یعنی اس طریقے کی تعریف کر رہے ہوں کہ وہ دوسروں سے ممتاز کر دے اس کو، تب ہم کہیں گے کہ یہ تعریف حقیقی ہے، تعریف صحیح ہے، تعریف کامل ہے اس کی۔ مطلب ہے پس غرض تعریف ہمارے لیے واضح ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کے قواعد کی طرف۔ بالآخر ہم نے جب یہ دو ہدف یا ایک ہدف حاصل کرنا ہے
تو اس کے قواعد چاہیے. اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے. عین کے ساتھ مانع اور جامع. یعنی اس طریقے سے تعریف کی جائے کہ معرف کے تمام افراد اس میں شامل ہوں اور جو معرف سے بیگانے ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں. یعنی جامع ہونے کا معنی کیا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے تمام افراد اس تعریف میں شامل ہو جائیں. اس کو کہیں گے جامع. اور مانع ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو بھی غیر انسان ہے وہ انسان کی تعریف میں شامل نہ ہو. یہ معنی ہے. یعنی انسان کی اس طریقے سے تعریف کریں کہ انسان کے تمام افراد اس میں شامل ہوں اور غیر انسان اس سے جدا نظر آئیں، اس کے اندر داخل نہ ہو. تب اس وقت کہیں گے کہ یہ تعریف کیا ہے؟ جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے. خوب، یہ تو ہو گیا قاعدہ. اس مقصد کو حاصل کیسے کیا جائے گا کہ تعریف ہماری جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو؟ فرماتے ہیں کہ یہ مقصد اس وقت حاصل ہوگا، اس قاعدے پر تب عمل ہوگا کہ جب دو مفہوم، کون کون سے؟ معرف اور معرف، یہ دو مفہوم مصداق کے اعتبار سے تساوی کی نسبت رکھتے ہوں. اب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا کہ ہم نے وہ 4 نسبتوں والا جو چیپٹر پڑھا تھا اس کی کیا اہمیت ہے. اگر ہم نے وہ چیپٹر نہ پڑھا ہوتا تو آج یہ قواعد صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آتے. بس کب ہماری تعریف جامع اور معنی ہوگی؟ کہ جب معرف اور معرف کا مفہوم، یعنی یہ دونوں مفہوم مصداق کے اعتبار سے تساوی رکھتے ہوں، یعنی دونوں کے مصداق ایک ہی ہوں. یعنی معرف کا جو مصداق ہے وہی معرف کا بھی مصداق قرار پائے، تب تو تساوی ہوگی. اور اس قسم کی حالت میں ہماری تعریف کیا ہوگی؟ جامع اور معنی ہوگی. مثال دیتے ہیں اس کی. مثلا معروف ہے کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق کی جاتی ہے. اگرچہ انسان کی تعریف میں اختلاف ہے کہ حقیقی تعریف اس کی کیا، بالآخر ہمیں ابھی جو ہے ضرورت نہیں ہے اس اختلاف میں پڑھنے کی. ابھی ہم جو ہے وہ مثال کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو معروف ہے منطق کے اندر، اس کی درستگی اور غیر درستگی میں ابھی ہمارا جو ہے وہ مد نظر نہیں ہے یہ چیزیں. انسان کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ انسان اس ذات کا نام ہے، اس ذات کو انسان کہا جاتا ہے کہ جو حیوان ہو اور ناطق ہو. اب ہمارے پاس یہاں معرف کون ہے اور معرف کون ہے؟ معرف انسان ہے اور معرف حیوان ناطق ہے، کیونکہ انسان کی تعریف کی جا رہی ہے اور حیوان ناطق کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے، بس یہ معرف ہے. انسان ایک مفہوم ہے ہمارے پاس، اور حیوان ناطق یہ پورے 2 کلمے ایک مفہوم کو تشکیل دے رہے ہیں. حیوان ناطق ایک پورا مفہوم ہم اس کو تشکیل دے رہے ہیں، الگ الگ نہیں دیکھ رہے. حیوان کو الگ نہیں دیکھ رہے، ناطق کو الگ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم پورے اس مرکب کو دیکھ رہے ہیں، حیوان ناطق. یہ پورا حیوان ناطق مل کر ایک مفہوم کو تشکیل دے رہا ہے. درست ہے؟ بس ایک مفہوم ہمارے پاس جو ہے وہ انسان کا ہے
اور ایک مفہوم ہمارے پاس حیوان ناطق کا ہے۔ اب اگر ہم مصداقی اعتبار سے جا کر دیکھیں تو تساوی نظر آتی ہے۔ جس کو انسان کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق بھی ہے۔ جو حیوان ناطق ہے وہ کیا ہے؟ انسان بھی کہلاتا ہے۔ پس مصداقی اعتبار سے مفہوم انسان اور مفہوم حیوان ناطق تساوی کی نسبت رکھتے ہیں۔ بات واضح؟ صحیح۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ انسان کی اگر تعریف کر دی جائے کہ الانسان ضاحک، انسان ہنسنے والا ہے، آپ دیکھیں تو جاندار کے اندر ہنسنے کی صلاحیت فقط انسان کے اندر موجود ہے۔ ابھی ہم مشہور کے مطابق چلتے ہیں، ابھی سائنس نے کسی اور کے لیے ہنسنا ثابت کیا نہیں کیا، ابھی ہم اس پہ بات نہیں چلتے، لیکن ابھی تک جو بات ثابت تھی وہ کیا تھی کہ ضحک اور ہنسنا جو ہے وہ خاصہ ہے کس کا؟ انسان کا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور ضاحک یہ دو مفہوم ہیں۔ انسان معرف ہے اور ضاحک ہونا کیا ہے؟ معرف ہے۔ یہ دو مفہوم ہیں۔ جب ہم مصداقی اعتبار سے دیکھتے ہیں جو انسان ہے وہ ضاحک ہے، ہنسنے والا ہے، اور جو ضاحک ہے زواد کے ساتھ ضاحک ہے، تاکہ زے کے ساتھ نہ لکھیں، زواد کے ساتھ ضاحک ہے اور ہے حلوے والی، جو ضاحک ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ ان میں تساوی نظر آ رہی ہے۔ پس جہاں پر دو مفہوم یعنی معرف اور معرف مصداقی اعتبار سے تساوی رکھتے ہوں گے وہاں پر ہماری تعریف جامع اور مانع ہوگی۔ بات واضح ہو گئی؟ بس جب یہ قاعدہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اب یہاں پر یہ بات کرتے ہیں، اگر ہم اس ضابطے کو مد نظر رکھیں تو پھر چار مورد ایسے ہیں کہ جو صحیح تعریف میں شمار نہیں ہوں گے۔ کون سا؟ پہلا مورد یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی تعریف عام مفہوم سے کر دے، یعنی کیا مراد؟ ہم نے جو پڑھا تھا عام خاص مطلق کی نسبت، وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ دو مفہوموں کے درمیان نسبت عام خاص مطلق تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مفہوم مصداق کے اعتبار سے عام تھا اور ایک مفہوم جو ہے مصداق کے اعتبار سے خاص تھا، جیسا کہ انسان اور حیوان کے بارے میں مثال دی تھی۔ اگر کوئی تعریف ایسی کرے کہ جو مصداق کے اعتبار سے عام ہو معرف سے، تو وہ تعریف صحیح نہیں کہلائے گی۔ مثلا اگر کوئی تعریف کرنا چاہتا ہے انسان کی تو انسان معرف ہے، اور وہ تعریف کرتا ہے حیوان کے ساتھ کہ الانسان حیوان، کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ حیات رکھتا ہے، اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے۔ کوئی یہ تعریف کر دے انسان کی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معرف کہلائے گا، حیوان کہنا اس کو۔ تو اب آپ اگر آ کے دیکھیں تو ان میں نسبت کیا ہے؟ حیوان تو غیر انسان کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ تعریف کرنا چاہ رہے تھے اس لیے تاکہ انسان کا صحیح کنسپٹ حاصل کر سکیں، انسان کو غیر انسان سے جدا کر سکیں۔ یہاں تو آپ نے تعریف ہی ایسی کر دی کہ جو غیر انسان کو بھی شامل ہے۔ انسان یعنی حیوان، انسان یعنی جو کہ زندہ ہے اور اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے، خوبی تو جانور بھی اپنی مرضی سے حرکت کرتا۔ بتا دیں، پس اگر آپ تعریف عام کے ساتھ کریں گے، یعنی ایسے مفہوم سے تعریف کریں گے کہ جو معرف سے عام ہو مصداق کے اعتبار سے، تو وہ تعریف صحیح نہیں کہلائے گی۔ کیوں صحیح نہیں کہلائے گی؟ کیونکہ اس صورت میں تعریف مانے نہیں رہے گی،
کیونکہ غیر کو شامل ہے، غیر انسان کو شامل ہو جاتی ہے. بات واضح ہو گئی؟ اگر کوئی تعریف کرے ایک چیز کی ایسے مفہوم کے ساتھ کہ جو معرف سے اخص ہو، سواد کے ساتھ اخص، تو یہ بھی تعریف ٹھیک نہیں ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اخص کے ساتھ تعریف کریں گے تو اس وقت تو یہ جامع نہیں ہوگی، یعنی اپنے ہی افراد کو شامل نہیں ہوگی یہ تعریف. مثلا کوئی انسان کی تعریف کرے، انسان اس کو کہتے ہیں جو شاعر ہو. تو سارے انسان شاعر ہوتے ہیں؟ ایک خاص طبقہ انسان کا شاعر ہوتا ہے. تو اگر آپ انسان کی تعریف شاعر ہونے سے کریں گے تو اس شاعر کا مفہوم خاص ہے انسان کی نسبت، کیونکہ انسان کے مصداق زیادہ ہیں، شاعر کے مصداق کم ہیں. تو اگر شاعر کے ساتھ تعریف کریں گے انسان کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے بعض افراد کو تو شامل ہوگی یہ تعریف، لیکن بعض افراد کو شامل نہیں ہوگی. پس یہ تعریف جو اخص کے ساتھ کی جائے گی یہ جامع نہیں رہے گی. اور ہم نے کہا ہے کہ تعریف صحیح وہ تعریف ہے کہ جو جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. اگر کوئی تعریف ایسے مفہوم سے کرے کہ جو مصداقی اعتبار سے تباین کی نسبت رکھتا ہو تو اس وقت بھی تعریف غلط ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں نہ تو جامع ہے نہ معنی ہے، کیونکہ تباین ہے نا. مثلا کوئی آ کر انسان کی تعریف کرے، انسان یعنی سفید پتھر. سفید پتھر انسان نہیں ہے، تو نہ تو یہ انسان کے افراد کو شامل ہے اور نہ ہی انسان کے افراد کو جو ہے وہ خارج کر رہی ہے، تو نہ جامع نہ معنی ہے. پس اگر دو مفہوموں کے درمیان مصداقی اعتبار سے تباین پایا جائے اور ان کی تعریف کی جائے اس کے ساتھ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تعریف غلط کہلائے گی. اگر کوئی تعریف کرے ایسے مفہوم کے ساتھ کہ جو عام خاص من وجہ کی نسبت رکھتا ہو، معرف اور معرف میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو، تو اس وقت بھی تعریف ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں بھی جامع بھی نہیں ہے معنی بھی نہیں ہے. مثلا کوئی آ کر کہے کہ انسان ایسے موجود کو کہتے ہیں کہ جو سفید چہرہ رکھتا ہے. درست ہے؟ تو ایسی صورت میں نہ تو یہ جامع ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام افراد کو شامل نہیں ہے، کیونکہ انسان کے سارے افراد جو ہیں وہ سفید چہرے والے نہیں ہیں. درست ہے؟ اور معنی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر انسان بھی سفید چہرہ رکھتے ہیں. گھوڑے کا چہرہ سفید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. بس گھوڑا بھی شامل ہو جائے گا اس تعریف میں. بس نہ تو انسان کے تمام افراد اس میں شامل ہیں اور نہ ہی غیر انسان جو ہے اس سے خارج ہوا ہے. بس یہ تعریف نہ معنی رہے گی نہ جامع رہے گی. بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعریف صحیح جامع اور معنی والی ہے، اور جامع اور معنی تعریف تب ہوگی کہ جب دو مفہوم یعنی معرف اور معرف کے درمیان نسبت تساوی کی ہوگی مصداقی اعتبار سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تساوی کے علاوہ جتنی نسبتیں ہیں مفاہیم کے درمیان ان کے ساتھ اگر تعریف کر دی جائے گی تو وہ تعریف غلط کہلائے گی، کیونکہ وہ تعریف نہ جامع ہوگی نہ معنی ہوگی، یا جامع تو ہوگی معنی نہیں ہوگی، معنی ہوگی تو جامع نہیں ہوگی. بہرحال یہ مشکل جو ہے وہ برقرار رہے گی اس کے اندر. پس ایک قاعدہ وہ پڑھا اور اس کو ہم نے تطبیق کر دیا. دوسرا قاعدہ، تعریف کو مفہومی اور لفظی اعتبار سے مخاطب کے نزدیک روشن اور واضح ہونا چاہیے معرف سے زیادہ. یعنی جن مفاہیم کے ذریعے، جن الفاظ کے ذریعے آپ تعریف کر رہے ہیں وہ مفاہیم، وہ الفاظ
جس کے لیے آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے نزدیک زیادہ روشن ہونے چاہیے. کس سے؟ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، تبھی تو تعریف بنے گی. یعنی معرف، اگر میں اصطلاحی زبان استعمال کروں، معرف اجلا و روشن ہونا چاہیے معرف سے. بات واضح؟ خوب. فرماتے ہیں کہ یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں ایجاد ہوتی ہیں. تعریف ایسی کر دیتے ہیں جو مبہم الفاظ ہیں، تعریف ایسے مفاہیم سے کر دیے جاتے ہیں جن مفاہیم کو اگلا جانتا ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں تعریف بھی، وہ کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہوگا اس کا. فرماتے ہیں اس قاعدے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چند مورد جو بیان کیے جائیں گے، جو بھی مبہم اور غیر واضح الفاظ اور مفاہیم استعمال کیے جائیں گے وہ تعریف صحیح نہیں کہلائے گی. خوب. اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ابہام آتا کہاں سے ہیں؟ کب مفاہیم کہا جائے گا کہ یہ مبہم ہیں اور غیر واضح ہیں؟ اس کی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ملاک بیان کر دیتے ہیں اس کے، کہ کب جو ہے تعریف میں ابہام آتا ہے. ابہام یعنی غیر واضح ہونا. پہلا عامل، تعریف ایسے مفہوم کے ساتھ کی جائے کہ جو مفہوم معرف کے ساتھ مساوی ہو واضح اور روشن ہونے میں. یعنی معرف جتنا روشن ہے اس کے لیے اتنا ہی روشن معرف ہے. تو یہاں تو کچھ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. مثلا اگر کوئی بندہ زوج کا معنی جانتا ہے، اب اس کے لیے کیا ہے فرد کا معنی کرنا ہو، یا مثلا میں اردو کی زبان استعمال کروں، عربی نہ بھی استعمال کروں، ایک بندہ جفت کا معنی جانتا ہے کہ عدد کیا ہے، جفت ہوتا ہے. اب اس کے لیے میں عدد طاق کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور اگلا بندہ تعریف آ کر کرے کہ عدد طاق اس کو کہتے ہیں جو جفت نہ ہو، تو یہ تعریف کیا ہے؟ تعریف جفت اور طاق دونوں کیا ہیں؟ واضح مفہوم ہے مخاطب کے لیے. کیونکہ جس بندے کو جفت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے اس کے لیے فوراً طاق کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. بات واضح ہے نہیں؟ تو جب وہ جفت پہلے سے جانتا ہے اور طاق کی تعریف آپ کر رہے ہیں کہ طاق اس کو کہتے ہیں جو جفت نہ ہو، تو آپ نے کوئی نئی چیز نہیں دی ہے اس کو. کیونکہ جفت کو جاننے کا لازمہ یہ تھا کہ وہ طاق سے آشنا تھا، تو آپ نے کوئی نئی چیز اس کو نہیں دی ہے. یا ایک بندہ اصلاً جفت کا معنی جانتا ہی نہیں ہے اور فرد کی تعریف آپ کرتے ہیں، یعنی طاق کی تعریف آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں طاق اس کو کہتے ہیں جو جفت نہ ہو. تو خوب، پہلے مجھے طاق کا نہیں پتا تھا، ابھی نئی چیز کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ جفت کیا چیز ہے آ کر. بس یہاں پر جس طریقے سے میرے لیے فرد کا مفہوم غیر واضح تھا، جفت کا مفہوم بھی میرے لیے غیر واضح تھا. تو جب یہ دونوں غیر واضح ہیں تو میں تعریف نہیں کر پاؤں گا، اور اگلا بندہ بھی میرے مطلب کو صحیح سمجھ نہیں پائے گا. اس کا ذہن جو ہے وہ فرد کی نسبت کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا اس کا. اور اگر میں جفت کا مفہوم جانتا ہوں تو مجھے کوئی نئی چیز نہیں ملی ہے.
اگر طاق کی تعریف جفت کے ساتھ کر دی جائے، چونکہ جیسے ہی میں نے جفت کو جانا میں نے طاق کو جان لیا. بات واضح؟ یہ جفت و طاق جس نے ریاضی صحیح پڑھی ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ جفت کے اور طاق کا آپس میں کیا رابطہ ہے. بات واضح؟ پس اگر معرف اور معرف واضح ہونے کے اندر مساوی ہوں تو وہ تعریف مبہم ہوگی، یا تو نئی چیز نہیں ملے گی یا کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ مثال دی ہے آپ کو. دوسرا عامل ابہام کا، تعریف کو ایسے مفہوم کے ساتھ انجام دیا جائے کہ جو معرف سے زیادہ مبہم ہو، غیر واضح ہو. معرف تو پھر بھی تھوڑا بہت واضح تھا میرے ذہن میں، لیکن تعریف میں ایسا مفہوم استعمال کر دیا کہ وہ تو میرے اصلاً جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں محاورہ بولتے ہیں یا اردو میں، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا مثلاً آ کے، مثلا ایسے مفہوم سے سہارا لے لیں. مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے آگ کی تعریف کرو. اب آگ اس نے دیکھی تو ہوئی ہے لیکن اس کی حقیقت اس کو نہیں پتا، اس کی حقیقت اس کی تعریف جاننا چاہتا ہے. خوب تھوڑا بہت کنسیپٹ تو تھا اس کے ذہن کے اندر، اب اس کنسیپٹ کو وہ کامل کرنا چاہتا تھا تعریف کے ذریعے. وہ کہتا ہے آگ کی تعریف کرو. یار آگ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ اگر کہتا ہے آگ ایسے جوہر کو کہتے ہیں جو نفس کی طرح ہوتا ہے، خوب وہ اس کی بلا جانے یہ جوہر کس بلا کا نام ہے، یہ نفس کس کو کہتے ہیں. تو ایسے مفہوم کو استعمال کر دیا کہ جو مفہوم زیادہ غیر واضح تھا معرف کی نسبت. وہ اگلا بندہ کہے گا مجھے تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آگ مجھے پتہ ہے اتنی کفایت کرتی ہے میرے لیے. پس اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف بے اخفا. اگر اصطلاحی زبان استعمال کی جائے، تعریف اخفا کے ساتھ نہ ہو. اخفا عربی زبان میں غیر واضح مخفی کو کہا جاتا ہے. خوب، تیسرا عامل غیر دقیق مفاہیم کے ذریعے تعریف کرنا. غیر دقیق سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے مفاہیم کا سہارا لیں کہ جس کو آپ جس معنی میں استعمال کریں آپ تو کہیں شاید یہی معنی مراد ہو. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان ایسا جملہ استعمال کر دیتا ہے، وہ ایک بندہ کہتا ہے اس سے مراد یہ تھی، کہتا ہے یہ بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے. اگلا بندہ کہتا ہے نہیں اس جملے سے مراد یہ تھی، وہ کہتا ہے ہاں یہ بھی لگ تو ٹھیک رہا ہے، یہی کہا ہوگا مثلا اس طرح آگے. یعنی یوں کا جملہ استعمال کر دینا کہ ہر کوئی اپنا مطلب نکال لے، اس سے اس کی تفسیریں مختلف کی جا سکتی ہوں. ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ ایسے مفاہیم پر مشتمل ہے جو غیر دقیق ہیں، یعنی مشخص نہیں ہے، مراد واضح نہیں ہے. مثلا کوئی آ کر کہے باہوش انسان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا انسان جو استعداد رکھتا ہو. خوب، استعداد رکھتا ہو کس چیز کی؟ یہ تو واضح نہیں ہے. ایک بندہ اگر کہے گا کہ باہوش اس کو کہیں گے کہ جو مثلا کیا کرتا ہو، پتھر اٹھانے کی استعداد رکھتا ہو. وہ کہیں گے لگ تو رہا ہے چونکہ استعداد کا لفظ آیا ہوا ہے تو پتھر والا استعداد. کوئی بندہ آگے گا نہیں مراد اس سے کئی تفسیریں کر سکتے ہیں آپ اس کی. اب آپ ہوشیار انسان کی تفسیر کریں، تعریف کریں با استعداد کے ساتھ، یعنی ہوشیار انسان اس کو کہا جاتا ہے جو با استعداد ہو، تو یہ مفہوم غیر دقیق ہے، اس میں مراد واضح نہیں ہے، اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. بس یہ تعریف صحیح نہیں ہے چونکہ اس کی مختلف تفسیریں کی جا سکتی ہیں، اس میں مراد واضح نہیں ہے، مفہوم غیر دقیق ہے. کیونکہ استعداد کس کی مجھے نہیں معلوم. استعداد پتھر اٹھانے کی، استعداد پڑھنے کی، استعداد سمجھنے کی، استعداد کس کی؟ اگلا عامل کہ جو مبہم ہونے کی سبب بنتا ہے، ایسے لفظوں کا استعمال کرنا کہ جو مہمل ہوں، جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو. کوئی آگے کہ قلم یعنی ملک، یعنی معنی نہیں ہے، یہ بھی مبہم ہو جائے گا. ایک اور عامل جو مہم ہے کہ اس کا تذکر ہم نے مفرد اور مرکب کی بحث میں دیا تھا، پڑھا تھا، اس کے بارے میں تذکر دیا تھا وہاں پر، وہ یہ کہ الفاظ مشترک سے استفادہ نہ کیا جائے.
اگر آپ مشترک الفاظ سے استفادہ کریں گے، یعنی مشترک لفظی سے، کنائے سے، استعارے سے، مجاز سے اگر آپ استفادہ کریں گے تو یہ ابہام کا سبب بنے گا، اور قرینہ بھی نہ لے کر آئیں کہ اس کی تفصیل چونکہ پہلے گزر چکی، یہاں تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مشترک لفظی کو استعمال کریں گے اور قرینہ بھی نہ لے کر آئیں تو پھر کیا ہے، وہ تعریف کو واضح نہیں ہوگی۔ اور اگلا عامل جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ پیچیدہ الفاظوں کو استعمال کرنا اور ایسے لفظوں کو استعمال کرنا کہ جن کا زمانہ گزر گیا ہے، یعنی کسی زمانے میں استعمال ہوتے تھے، آج کی دنیا نے وہ الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیے، لیکن میں وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں پھر بھی۔ تو آج کی زبانیں بدلتی ہے نا، مثلا آپ قدیم فارسی والے، خود فارسی زبان والے آج کے دنیا، وہ ان کو قدیم فارسی کی کتابیں لا کے دے تو وہ سمجھ نہیں آتی ان کو، کیونکہ وہ الفاظ متروک ہو گئے ہیں، مہجور ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ تعریف میں ایسا لفظ استعمال کریں کہ جو پہلی 100 سال پہلے، 200 سال پہلے بولا جاتا تھا اس زبان میں، آج متروک ہو گیا، آپ پھر اسی لفظ کو جو تعریف میں لے کر آ جائیں تو اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کو سمجھ میں پلے کچھ نہیں پڑے گا اس کو آگے۔ مثلا کوئی آ کر جسم کی تعریف کرے کہ جسم استقص کو کہا جاتا ہے، استقص کس بلا کا نام ہے، یہ کسی بندہ بشر کو نہیں پتا ہوگا آج کل میں۔ ہاں پرانے زمانے میں، آج سے 1000 سال پہلے، عنصر کے لیے عربی کے اندر استقص کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب پرانے 1000 سال پہلے انسان کو اگر استقص کہیں گے وہ تو سمجھ جائے گا، آج کل کے بندے کو آپ عنصر کا لفظ استعمال نہ کریں، استقص کا لفظ استعمال کریں تو اس کو تو سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گی، وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کس بلا کا نام ہے، جن ہے، چڑیل ہے، انسان ہے، کیا چیز ہے یہ استقص جو ہے۔ پس پیچیدہ اور غیر اس مستعمل الفاظ کو بھی استعمال اگر کیا جائے تو یہ تعریف کو مبہم بنا دیتے ہیں۔ پس یہ چند عوامل تھے کہ جو تعریف کو مبہم بنا دیتے ہیں۔ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ معرف معرف سے زیادہ روشن ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ روشن ہونے والے قاعدے کا لازمہ یہ ہے کہ مبہم نہیں ہو۔ مبہم کیسے ہوتا ہے، ایک تعریف مبہم کیسے ہوگی، اس کے یہ چند عوامل آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ابھی 2-3 قاعدے اور رہتے ہیں، کہ 2 قاعدے رہتے ہیں، اس کو پھر کل انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔